وارث دی سلامتی واسطے کریں. گزارش یہ ہے جو این دفعہ پروگرام ہے میرا کچھ لیا تیار میں ذہنی طور پہ ایک میں موضوع تھا میں اکثر پوچھتا بھئی اپنے جڑا ہوندی سے بلا رندے بانے ہیں میں کیا پڑھا صلاح دیو مشورہ دیو فرمائش کئی بس جیڑی وہ بات میں دیئے فرمائش ہندو تے میں والو پڑھنا. این دفعہ میں عرض کی تاولا مالک تسا فرماؤ جو میں کیا پڑھا. سارے جو آدھن جو ہر کوئی اپنا اپنا دسیں دے میں کیا پڑھنا ہے تو تسا ہی فرماؤ جو کیا پڑھنا ہے. فرمایا انہیں او موضوع جڑا میں دی سمجھ تو بہر موضوع فرمایا انہیں جیڑا انتہائی مشکل. میں آکھا جی امتحان ہے میرا مالک کرم کرے سے. فرمایا نے اے جو تساں موضوع بیان اے کرنا ہے جو شہنشاہ امام زمانہ دا تعارف کرنا مالک کائنات دا تعارف کرنا. میں حق کے سوچے پائے گی ہم بے ایک پاسے وہ حدیث ہے میں بے حدیثاں دی کوئی اول گنا کوئی انہاں دا پہاپنا گنا سہارا گنا ممات بلم یارف امام زمان ہے ہر بچے کو یاد ہے ماتم تقل جاہلیہ جیڑا معرفت نہیں رکھدا مر گیا جہالت جاہلیت دی موت. جہالت نہیں جاہلیت دی موت کیونکہ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. جہالت اے ہوندی ہے کسی دی لا علمی کہیں کو پتہ کو. جاہلیت ہے کہ جان کے نہ مننے انکاری ہو. اور یہ مسئلہ ہوئے حمایہ کہ چلو آیات کا سہارا گنا احادیث کا سہارا گنا یہ میں سوچے ہم میں کوئی ایک اپنا ہم نشین یاد آیا چاہتا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. جی ایک میرا ساتھی آئی اندھا تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا جو اووی سٹیج تے ڈپٹی دیوان والا میرا ساتھ تو انہاں دا جڑے ویلے میرے تک اس رمائے کو انہاں دا تھوڑا جا یا کر دے وہاں کہ جڑے ویلے انہاں دے ریلت دی اطلاع میرے تک پہنچی ہے تو میں ڈائری کھولی بیٹھا تو جڑے میرے فوری احساسات ہن وہ میں تھوڑے سامنے رکھ دے وہاں کہ وہ جڑے اشعار میں انہاں دے آنکھیں وہ میرے جڑے میرے تاثرات وہ شاخ طوبہ کا ایک پتا پھر آج کہتے ہیں جھڑ گیا ہے. وہ شاخ مومن جیڑا ہے نا سے فرمائے طوبہ دی شاخ پتا ہے کہتے رہتا ہے. وہ شاخ طوبہ کا ایک پتا پھر آج کہتے ہیں جھڑ گیا ہے. زمین سے ایک انتظار کا گل خزاں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے. زمین سے ایک انتظار کا گل خزاں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے. سنا ہے عامر کو بد میں قدسی مزاق حق نے بلا لیا. سنا ہے عامر وہ تو یاد آ گیا اچھا ہم نشی کون ہے. سنا ہے عامر کو بد میں قدسی میں ذات حق نے بلا لیا ہے. دعا ہے تاجیل کا ہمارا پھر ایک ساتھی بچھڑ گیا ہے. دعا ہے تاجیل کا ہمارا پھر ایک ساتھی بچھڑ گیا ہے. وہ غیبتوں کی طوالت شب سے ایسا لگتا ہے تھک چکا. وہ غیبتوں کی طوالت شب سے ایسا لگتا ہے تھک چکا تھا. وہ سو گیا ہے تو گریہ شب کا شور کچھ دھیما پڑ گیا ہے. تھا وہ بھی جعفر کا ایک ساتھی وہ راہ عرفاں کا ایک راہی. ریاستوں کا وہ ایک پیاسا شجر تھا پھر کیوں اکھڑ گیا ہے.
یہ میرا انہوں نے تاثرات جڑے انہوں نے خبر پہنچنے کے بعد ہم میں کل سامنے پیش کیا. تو جس وقت تعارف سرکار کا حکم دیا کہ تعارف کرواؤ شہنشاہ اپنے مالک کائنات ذات میں پوچھا ہوں میں کیویں تعارف کراواں. میں ہی سوچ دے وچ ہم جو اچانک میں کو اپنے ہی ہم نشین دا کیا کہ وہی سٹیج تو جنا کھڑتے ہونے ہن بڑے 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 مسائل کو بڑے ہلکے پھلکے انداز وچ کھلدے وضاحت کر رہے ہیں. اگلا بندہ جڑا ہوندا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگتا جو مسائل کوئی حل تھیندے پین یا کہنا کو کہیں دی کہانی کو کہیں دا قصہ چلائی نہ گال میری سمجھ آتی پہ. میں انہی یہ سوچنا جو مصروف انہاں دے انداز پہ چلو میں کوئی کہیں سہارے کہیں سائٹ دے میں ہی لگا. نتیجہ ہوندا ہے کہ میں ہی سچینے بھئی شہنشاہ دا تعارف کروامنے کیویں کراونے کیا انداز ہونا چاہیے کیا فضائل بیان کرا انہوں نے کیا عظمتاں بیان کرا. یہ سوچن دے وچ میں چلتے سفر کریں دے ایک پہاڑی ندی دے کنارے والے بیٹھے میرے پاس توجہ نہ بھئی کیونکہ یہ پہلی گال سمجھ آ گئی تھا سمجھ آندی ویسے. پہاڑی ندی سی بڑا جوش و خروش دے نال سرکش پانی ہے عالم جنون دے نال بڑی تیزی نال آندا ہویا ہر پتھر دے نال سر تک رہندا ہے اپنا سر پڑیندا ہے پاسے ٹپ پیندا ہے بائے پتھر تے سر ونج مرے پانی آندا پے ندی چاچا جی سمجھ آ دی ندی دا پانی آندا پے بڑا ٹھنڈا پانی ہے ٹھنڈی ہوا ہے میں ندی دے کنارے بیٹھا میری گال تے پہنچن دی کوشش کرے سو میں ہی سوچ چا میں شہنشاہ دا تعارف کرامنا ندی دا پانی ٹھنڈا باندھا تیز میں اپنی متفکر بیٹھا سوچا میں غرق بیٹھا اچانک میں ڈٹھے دور تو ایک تنکا ہے جیڑا پانی دیا موجاں دے اوتے تھپیڑے جھلیندا ہویا آندا پے تیز اور سرکش پانی جیڑے ویلے چاٹ مرندے کوئی پتھر نال ٹکرے دے پتھر کو ہٹ کے بلا واپس اگا موجاں دی ذات وچ سفر کریندا آندا میں بلا جو غور نال ڈٹھے ایک عالم نیم بے ہوشی دے وچ ایک چیونٹی ہے ایک کیڑی ہے جیڑی اون تنکے لکڑی دے ٹکڑے کو چمڑی آندی ہے مگر نیم بے ہوش ہے کشمکش موت و حیات دے وچ مبتلا ہے آندی پئی میں اپنی سوچ بیٹھا میں ڈٹھا ہوں بیچاری دی کیفیت ٹھنڈا پانی جرا ککر پانی ہے جناب انہوں ہے بڑی سردی بڑا ٹھنڈا پانی ٹھنڈی ہوا انہوں پانی دی روانی بار بار دے تھپیڑے بیچاری بانی کی نہیں نہ سکے جن کے چمڑی ہوئی میں سوچا بے شہنشاہ دا میں تعارف کراں میری گال دین جناب جیڑے ویلے میں ڈٹھا میں کوئی گال بھول گئی اٹھا دس آئے ہوں کمزور چیوٹی دوتے میں ٹور کے پانی جھاگ کے کچھ کنہاں سکیا پتھرہ دے پیر رکھ کے کنہاں پانی گٹے تے کتھائیں جھاگ جھوک کے اندے تک گیا جیڑی کو فلو دے وچوں آندی پئی ہے اندے کو میں ہاتھ رکھے اور جیڑے لکڑ دا چھوٹا جہا ٹکڑا ہے وہ آ کے میرے ہاتھ دے نال ٹکرائے میں ان کو جلدی جلدی پکڑ کے دے چائے چیوٹی بے ہوش ہے سردی کنو پانی کنو گوتیاں کنو او کو چاہ کے میں اپنی ہتھیلی تے گھینا آیا مارو دھوپ دیتے ہوا ایک پاس اولا بڑا کھڑا او کو دھوپ لوائیے سیک لوائے تسلی کرائیے کچھ ہو وقت دے بعد وہ اکھی کھولیا چیوٹی سمجھے میں گال بڑی چھوٹی جی شروع کی تھی ہوئی ہے لیکن ہے بڑی چیوٹی اکھی کھولیا دندو لکی لگی پئی ہے اوکوں کمب دی پئی ہے سردی بڑی زبردست ہے میں اوکوں مزید دھوپ سکوائی تائی کہ اندر ہوش بچا آئے اون ہتھیلی تے ٹرنا شروع کیتا آخر مہربانی تیری میں کہنا مہربانی علی گال کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے ٹائم دی تو دریا دے تھپیڑے جھلیں دیاں دیئے ای ندی دے تھپیڑے جھلیں دیاں دیئے بکھی ہو سے وہاں کے دادی بک لگی ودی ہے اگر ای پانی کنو تو میں کو نہ بچیں دو تو میں بک نہ مرتی ہوں اچھا میں جلدی جناب ایک اپنا نال ایک تھیلا ہے ہوندے چو کچھ ایک بسکٹ کٹھیا
وہ کو بھوریا تلی تے سجاؤں گا ہاں خیال کر میں آکے میں تیرے واسطے کہا گا وہ آکے میڈا میدہ ہی دیکھ اپنی بھور ہی دیکھ ذرہ ایک چاہیے ہے سمجھے یہ تے نہیں کھامنا جو یکا بسکٹ پیا بھورے نہیں میں کھامنا میں کہتا تھوڑا جا بہوں اتنے پہ میں کہنا تو راج کا میں کہا ٹھیک ہے وہ کھا دی راج پوچھ کے جڑے بلے فارغ تھی بیٹھی الحمدللہ پڑھیا میں اچھی اٹھی کو آکھیا بھائی ہون اے دسا کوئی گھر تیڑی ہی بھی وہ رومن وہ آکے ہاں گھر بھی ہے تیڑ بھی ہے خاندان بھی ہے بھیڑی بھرا بھی ہیں ماں پیو بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں دیاں پتر بھی ہیں خیس قبیلہ ہی ہے ہر چاہے ہے بھائی پتہ نہیں کتھا ہے میں کچھ کوئی پتہ بڑا سا میں تو پوچھوا ہوں تیرے گھر تائی وہ آکے میں کوئی پتہ کوئی نہیں ندی دے کنارے کتھائی ہو سی ایک بڑا بڑا چیل دا درخت دے اندے موڑ دے نال کوئی ہزاراں گھوڑا ہیں چیوٹیاں دیاں انہاں دے وچ سارے قبائل آباد ہیں انہاں قبائل دی میں سردار ہاں ملکہ میں عالم غربت چاہ گیاں کیڑی دی داستان المختصر میں ان کو ہتھیلی تے چایا چاہ کے ٹورپیاں چیل دے درخت دے قریب آیا دور تو کو آکھے سنانا ایہو تے نہیں آکھے ایہو بھلا ہوئے پچاج پہنچ گئی جی میں تعارف ذمہ لگے شہنشاہ دا تعارف کرام میں یہ سوچانے کہ مصروف ہمی سے ہی اگو آ گیا ہے کہ کیڑی دے ہتھے ان بیچاری کو گھر پچھوایا ان کو الوداع خدا حافظ کرنے لگوں کہ ایک منٹ کھڑتا میں کہ کیوں وہ کہ کہا یہ ہے جو میں اطلاع دے ماں اپنے قبیلے آلیاں کو کوئی اطلاع دے ماں سارے کو تے سارے کو ایک خوش خبری پہنچ ویسی خوش تھی ویسے میرے ماں پیو بھیڑی بھلا رشتہ دار پورا خیس قبیلہ سارا آ کے ریت لے آیا تھا کم از کم میں اے تو نہ دساواں جو میرے ایک احسان کیتے تیں پیا تے کچھ نہیں میں اپنے موسم دا انہاں کو تعارف تے کرواواں چاہتا چاہ اپنے خاندان آلیا کو تک دیکھ گھنن کہیں جو مہربانی کی تیئے اللہ فرمائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان میں احسان تا کرنا سکتی تنے دل میں کیا احسان کر ساری زندگی اپنی میں خوراک کٹھی کرا تر ایک ٹائم دی میں تے کو روٹی نہ رہے بیا تیرا میں کیا ہے یہ کر سکتی ہیں کم میں تیرا تعارف تا کراما جب ہی میں نے تے احسان کی تے میں آکھا چلو بیا کوئی نہیں دے خیس قبیلے کو لے کی نا جنہیں میں لفظ تعارف استعمال کی تھا تو میں آکھا جو اے میں کو محسن سمجھ کے تعارف پہ کریں دیئے کہیں محسن دا تا میں ہی کرامنا ہے کہیں محسن ذات دا تو میں بھی اگا تعارف کرامنا ہے حکم جو تھا ہے لہذا ہوں چیوٹی کو میں آکھ بڑے غور لال سے سننا شروع کیتا ہوں جناب ہوتی میں جناب سلیمان دے زمانے دے ویچے قرآن کریم دے ویچے کہ چیوٹی ایک بڑی سا آواز لیتی ہے او مائیاں کیڑیاں ادخولو فی مساکنکم اپنے گھوڑا جوڑ بندو اتھاؤں نے آواز جو اخرجو فی مساکنکم باہر نکلو اپنے سارا قبیلہ بڑا خوش جناب ہو تو لکھاں کروڑ اربا خربا کیڑیاں مکوڑے کٹھے دی جائے انہوں نے بڑے ان کو پیار کیتا انہیں سارے رشتہ دار آئے سب کچھ کیتا ان چیل دے درخت دے موڑ دے نال ایک بڑی ساری جاڑ اتت نکل دی پہ اندھو تو ایک چھوٹا جیاں تخت لایا گیا ساری ریت نے آیا اندھے گرد کٹھی تھی گئی میری گال سمجھ آنی پئی ہے ان تخت دے اندھے کھڑی ہو کے ان چیونٹی نے آکھیا بھائی میں چاہ دیا کہیں میں نے احسان کیتا ہے ادھا میں تو کو تعارف کروا میں کہو رکھی تعارف اور دیدہ پہ ہوا کیا میں کوئی اے تک کوئی پتہ کوئی نہیں جو ایدہ حسب نسب کیا ہے ایدے آباؤ اجداد کون ہیں او کتھوں دے رہن آلیں اے کتھوں دے رہن آلیں ایدی سکونت کیا ہے ایدی ذات پات کیا ہے میں کوئی پتہ کوئی نہیں میں کہ چنگا تعارف کروائے یہ تا اجنبیت دا اعلان ہے یا تعارف ہے سمجھیں وہ کہ میں کوئی پتہ کوئی نہیں بیا تو کو کہ میں دسا ماں جو ایدی جڑی ایندے اندر طاقت ہے میں سے کوئی پتہ کوئی کتنی ہے میں کیا پتہ
میں وہ تو لا علم میں کوئی بھی کوئی پتہ نہیں کتنی آنٹ پاور ان دے اندر موجود ہے کہ کتنی چونٹیاں دی طاقت تھا تو انہیں ہارس پاور یہ سارے کو پیمانہ ہے ہارس پاور دا یا سی سی دا پیمانہ بے اتنے 100 سی سی دی کار ہے تو اتنے 1000 سی سی دی کار ہے انہوں نے کولو پیمانہ ہارس پاور چونٹی کیا سمجھے انہوں نے کولو تو ہوندے آنٹ پاور کیڑی دی پاور دا پیمانہ انہوں نے کہا جی ایسا ان کیا اندازہ لگ سکے کتنے آنٹ پاور دا جوان ہے میں کوئی نہیں کوئی پتا ٹھیک ہے جی بھی آکے میں تو کوئی اے دساواں جو انہاں دا جسم جیڑا ہے پتہ نہیں کیڑے مادہ تخلیقی دا کیا ہے انہی سرشت کیا ہے سمجھئے جو جیڑے میٹیریل کے نال دا جسم بنیا ہوئے میں کون دا ہی کوئی پتہ کوئی میں اور ایک ایک گاہل کو پلے بندہ سمجھئے تو جاؤں آکیا میں کوئی پتہ کوئی نہیں جڑی کو طاقت دے دے اندر ہے پتہ نہیں کہیں دی عطا ہے یا ای دی آپنی ہے سمجھا دی بھی میں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ جڑی ای دے اندر طاقت ہے ایک کہیں دی ڈٹی ڈات ہے وہ ای دی آپنی ہے ہاں ہے کتنی ان دی مقدار ای دا بھی میں کوئی پتہ نہیں بھی آکے میں تو کچھ ساواں جو میں ہوڑتا ہی نا آئیدہ نہیں پوچھا میں کوئی یہی پتہ کوئی نہیں جو نا کیا ہے کیا نا تے ذات تک کوئی آپا سے مماثلت کوئی جوڑ ہے صحیح یا نہیں ایدہ نا ایدی ذات کنو غیر ہے یا ایدہ ذات تے ایدہ نا ہے کہ ایدہ نا این ذات ہے میں کوئی یہی کوئی پتہ تو چاہے ہے کہ یہ مدد کی دیئے سی تو میں ایدے بارے نہیں جانتی جو ایکو منصب استمداد مدد کرن دا جڑا عہدہ ہے ایک کہیں دا دیتا ہوئے اپنا ذاتی ہے سے سمجھئے اپنا دل آدھے سے آکے مدد چکرے دے کہیں غریب دی یا کہیں دا وسیلہ بڑھ کے آکے مدد کر دے میں کوئی یہی کوئی پتہ کوئی جی ہاں یہ ہون اگا بلا اینا رازہ کو میں پیچھے سمجھ لگ دی ہے مجھے سینا تو وقت ہون ہون دے میں تار ہوں میرا کرویں دی پہیے ذرا اور لانا اور دے یہی میں کو نہیں پتا جو یہ پہنچا کی ہے کہیں کو چاہ کے پوچھوائے اٹھا دور کے آئے آپ پہنچے کی میں پہنچے کس طریقے نال آئے ایدہ طریقہ کار میں کوئی یہی کوئی پتا کوئی بھی آکرہ کو ساتھ نہ سامات میں کوئی دے علم دا بھی کوئی پتہ کوئی نہیں کتنی کتابہ پڑھا ہوئے کتنا اندر علم ہے ایدہ علم دا دائرہ کتنا وسیع ہے کتنے ہنر جان دے ایدہ علم ذاتی ہے اقتصابی ہے کسبی ہے واقعی ہے سمجھئے علم لدنی ہے میں کوئی دا ہی پتہ کوئی نہیں چاہتا جوڑ نہیں نہ کرے سو ہاں میں تو لولیاں کھڑا دینا ہی نہیں اچھا بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون بھائی انہیں عقیدگار میں کو نہیں پتہ انہیں مطالعہ کتنا وسیع ہے کتنا علم ہے کتنا ذاتی ہے عطائی ہے کیا ہے تو جائے میں بکھی کوئی رجایا بھی ہے تو یہ بک کو نمرتی ہم میں کو تھاؤ کھیلے رزق بھی دیتے سے یہ پتہ نہیں ہے رزق دا مالک آپ ہے رزق دا وسیلہ بڑھ کے دیتے سے رزق کو آپ خلق کرے دے سمجھے کہیں کنو گھن کے ونڈے دے میں کوئی یہی کوئی پتہ کوئی نہیں سمجھ میری آنی پیے گا مسائل و جناب تعارف میرا پہ کریں ذرا تعارف سنائے صحیح کیڑی دا وہ چونڈی تعارف کروا رہی ہے کہ میں کوئی یہی کوئی پتہ کوئی نہیں کہ رزق کیڑی حوالے نال دے دے کیڑی حیثیت نال دے دے میں پوری تیسے چمجھ بیا مسئلہ یہ ہے
جو تائے حیات بھی ہی میں کو کیتی ہے میں کو نمی زندگی دیتی ہے سمجھیں نمی زندگی دیتی ہے اے مومن میں کو زندگی دیتی ہے جیڑے پہلے موت میری ادھی گردن کٹ چکی ہے یہ موت دے چپڑے چیر کے میں کو صاف بچا دیتے ہیں میں کو یہ بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ میں کو زندگی دیتی ہے تو اپنی جیب جو کٹ کے دیتی ہے باحثیت مالک دے دیتی ہے باحثیت خالق کے حیات دیتی ہے یا کہیں دا وسیلہ بن کے دیتی ہے سمجھیں میں کو یہ بھی کوئی پتا کوئی بیا کہ میں روزی وتی ہم بے وطن تھی گئی ہم در بدری ہے غربت ہے سیا کو ہدے اپنے بنتا ہوتے میں پانچ کر گئی ہمیں بلا والا میں غربتی تو چپ چپاتا منٹ نہیں لگا چاہ کے بلا تاکتے آپ لائز میں کہا سے دیتی ہی ہے وسیلہ بڑھ کے دیتی ہے مالک بڑھ کے دیتی ہے مملوک بڑھ کے دیتی ہے میں کو تخت تاج دیتے ہیں باقی میں کو نہیں پتا جو دے اندر کیا ہے اگا کہ اس کے رفتار سفر ہی دی تو میں حیران میں کوئی اگر اتھائی پاروں کٹ کے چھوڑ دے ویا دے آکیا کھال والوائیں تو میری ٹرتے ساری زندگی دے ادھے پان سے گل گئی ہو منٹ نہیں لایا ہوں تو چاہتے سی تھائی سمجھیں لانا نہیں گزریا میں کو نہیں پتا ہے کتنی دیر کتنے سفر کر میں دے کتنے کمال دی گال ہے میں کوئی دی رفتار دی حد نہیں کوئی پتا نہیں دری جاؤں گا کیا بھئی آخر یہ اُنڈا سیدھی بھی نا میرا تعارف کروے نہیں بھی تعارف دے بھی چاہ دیئے کہ میں کوئی یہی پتا کوئی نہیں کہ عمر کتنی ہے کیونکہ ایک کیڑی دی جڑی ہے نا سدھی ہکڑی ہی دی ہوں انہی عمر محدود ہو گئی تو اندھے 8 سینچریز یعنی کیڑی دیاں جڑیاں صدیاں ہیں اون نقطہ نگاہ نہ لوگ سوچیں دی پئی ہے نا سمجھ تو نقطہ نگاہ نہ سوچ کیا دے پتہ نہیں ہے کڈا کنو ہاں کڈا تئی ہو سی میں کوئی نہیں پتا کوئی سمجھ نہیں اگلا مرحلہ ہوا کہ میں کوئی یہی کوئی پتا کوئی نہیں جو میں کو مشکل دے ویلے مشکل کشائی واسطے کی میں اب پیڑ گئے سمجھیں گے پہنچا کی میں ہے آیا کتوں ہے پتہ نہیں بلا کتے بال ویسے میں کدے ہی پتا کوئی چیوٹی اپنا بیان کرے دیا دیئے آخر تے انہیں آکھا میں کوئی بھی پتا کوئی نہیں جو کتنے پان تو دیکھ کھلتا ہے سمجھیں کتنی چھوٹی چیز کتنے پان تو انہیں لکھا ہے کیڑی حیثیت نہ لکھے کیڑی آنکھی نہ لکھے میں کوئی یہی پتا کوئی نام ہے کہ آخر تے انہیں آکھا میں کوئی یہی پتا کوئی نہیں جو کتنا مہربان ہے تین دل دے اندر محبت دا کیسا سمندر موج سن ہے میں انہیں کیا پاتی ہم تے کیا لے وہاں تے کیا انہیں خدمت کرا تے کچھ ہی نہ میں کر سکتی دکھی سمجھ کے مدد کو پہنچ گئے پتہ نہیں کتنا مہربان ہے میں کوئی نہیں پتا کوئی چیوٹی ایک آل کریں دیاں دیئے میں سوچنے تے مصروف آگے تو آگے باس میں ہم مقدی مقامہ گالے ہیں ایدہ علم ایدی قدرت ایدی ذات ایدی صفات ایدی سکونت ایدہ اٹھانی دا بہانی دا سمانی دا جاگانی دا کھاوانی دا پیوانی دا جسمی دا روح ایدہ نفسی دے حیات ایدی شکل صورت میں دے واسطے دے کر رات دی وجہ کو میں جان دینا سمجھ آ رہی میری گال اس چیوٹی اعلان کر رہی ہے تعارف کروا رہی ہے بڑا جا عجیب جہاں تعارف ہے تو میں بھی سوچن وچ مصروف ہوں میں ہوں غور کی دکھنا بھی ہوں کوئی تعارف کی گالی کرے سی تو حالی تو سارے ہی انکار ہے میں ان کو آکھا کئی اسبات جی کئی گال کرے سے یا ہر شاید نفی مٹائی ویسے جو اندھائی پتہ کوئی نہیں جو اندھائی پتہ کوئی نہیں اتنے یکے میں تیرے کتنا احسان کی تیرے تے مہربانی کی تھی ایک دامی میں آرچی میں ایک نہیں دی سوئی نہ ہو میں ہر شاید انکار کی تھی کھڑی ہے مکری کھڑی ہے میں کہ دیکھ کے ہنسی تسا کیا چاہنے ہو میں آگے تو کہیں شاید بارے تا آکھے آجو میں دے بارے یہ شاید جان دیا تعارف نہ ہونا ای بھئی اے اوہ بے اے اوہ بے اے اوہ بے تم آدھے اے کاشے نہیں بے اے کاشے نہیں بے اے الٹا تعارف جو برعکس تعارف جاتا ہے کام شروع کیتا ہوئے آکھا
تو میں اپنی جہالت دا جیڑا اظہار دے وچ جڑی تقریر کیتی ہے میں اجاؤں جہالت دا حق ادا نہیں کیتا تے میں کو تو یہی پتہ کوئی نہیں جو میں تیرے بارے کتنی لا علم ہاں میں آکھا تو عجیب گال ہے تو تعارف کرا جو بھئی یہ ہے کئی گال دسیا بھئی یہ بڑا عالم ہے بڑا طاقتور ہے بڑا جناب قوم تے فلانے چاہیے پڑھا ہوئے کوڑ ساتھ کوئی آکھا آکسفورڈ یونیورسٹی ہے پتہ نہیں زیورچ یونیورسٹی کوئی پکھان بدھے دا ہاں کوئی سباد کرے دا ہاں تو آکھا تو آدھنا جو میں تیری علم بیان کرا تیری شان بیان کرا تیری طاقت بیان کرا میں کوئی پاگل کرنے کا ارادہ تو نہیں دینا میں کو کہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل تو نہیں کروانا میں کہ کیوں تو آکھے بادشاہ بندہ تو اپنی گالی دینا پانی ساریاں چھوٹیاں کھوپڑیاں دیکھ اپنی ذات دیکھ انہاں کھوپڑیاں دے وچ یہ ذات آ سکدی ہے جو میں تعارف کرا میں کیوں نہیں آ سکتی تو انہیں خام کا باس کری کریں گے کوئی تینہ کو لاسی صحیح وہاں کے گال ہے جیڑی غذا تسا ہک ٹائم کھاندے ہو یہ میں نے میدے سوا سکتی چھڑکی نہ ویسا میں آکھا تھی کہ وہ میدے دی بکری گال ہے وہاں کے جڑے تیری غذا میں نے میدے کی نہیں سما سکتی تیری ذات میں نے دماغ میں سما سکتی یہ میرے حساب کو نہیں معاملہ بہرے سمجھئے تو میرا حساب میرے حساب کو نہیں معاملہ باہر ہے میں کیا تعارف کرا میں آکے درسا جو پوچھتا درسا وہاں کے گال ہے چلو میں نے یہ درسا تھا نہیں چاہتے چنگا سنچرا حال لے چلو اتنا تھا وہاں کے میں کوئی درسا تیرے علم نال فائدہ ہی بلانا لے بڑا ہے تیرا علم کتنا ہے کیا ہے مجھے نال فائدہ کوئی واسطہ ہے تیری طاقت و عظمت کیا ہے یہ نال میں نہیں بلانا لیونا ہے تیری اختیارات کتنے ہیں ایدے میں حساب کر کے اپنے کو جو رکھا تو پیار کو میں نہیں لانا لیونا ہے سادہ تعلق ہی نہ گالی نال ہے ہی نہ تو میں نہ پھنسا ہی نہ گالی ہے میں نہ پھنس دی ہاں میں انہا چیزوں کو تو سمجھ نہیں سکتی ہے یہ چیز ہے نا اپنی آپ بتا حساب کر میں کیوں تیرے ذمہ ایک چیوٹی میرا تعارف کروے نہیں پی ہے میں آکے تیرے ذمہ کاشے لگ دی ہے وہاں کے سارے واسطی کو کچھ کافی ہے تیرے مہربانی کی تھی ہے احسان کی تھی زندگی دیتی ہے کھوایا پلائے واہ بھائی تخت و تاج ولالی تنی بھیڑی بھرائی نمی سن ولالی تنی سارا کیس قبیلہ ولالی تنی جتنے نعمات آج تو بعد استعمال کرے صحیح میں سمجھے سارے وہ سائیں میں گزرتے باقی تو کیا ہے میں نے عمل نہ کر گئے میں ہوا کیا تو بالکل انہیں ساری رعایا دے سامنے ہر شاید انکار تیرا چلتا پہ ہوا کہ گال ہے تو کو صحیح دساؤ ٹھیک میں کہ ہاں کوئی تو گال کر ہی صحیح کوئی میرے حق کی تو کار ہر شاید جو ہو سکتی ہے جو میں کوئی نہیں پتا کوئی نہیں نہیں پتا کوئی نہیں نہیں پتا کوئی تیرا میرا آخر واسطہ ہے ہوا کہ ہکتا گال ہے میں تیرے معاملے چ بھی یا کچھ ہی نہ کر سکتی نہ میں تیرے نال احسان دا بدلہ احسان دے سکتی ہوں نہ تیرے نال میں کوئی نیکی کر سکتی ہوں نہ ایک نام دا ٹکر دے سکتی ہوں نہ ایک ٹائم دی بھاجی دے سکتی ہوں میں تے کوئی ایک ٹائم دی کئی شاوی نہیں دے سکتی بس یہ کچھ کر سکتی ہیں جو اٹھتے باہتے ٹرتے پھرتے یہ آ سکتی ہیں جو سارا تیرے وارث دا مقصد کرتے بیا میں تیرے نال کیا امداد کر سکتی ہیں تو میں چاہ کو کملا پچھوا سکتی ہوں جمعی وہ کہ میں کنو بس یہ مسئلہ ہے میں تو یہ دعا کر سکتی ہوں جو تیرے اللہ خواہ میں تیرے وارث پاک دا مقصد ہے جلدی پورا میں تو یہ دعا کرن جو گیا باقی کیا ہے میرے کو سمجھ ہاں سنے رعایا بڑی اچھی گال کی دیا کہ رعایا سماعت رات کی دعا ہی کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں ان کو کیا گال ہے
بلا میں جان کی دی بھی کچھ تو صفات ہوں کہ بابا میں کو صفات ہے تو نہ پھسا میرا دعا دا وقت ضائع نہ کر جیڑا وقت میں نہ دعا تے صرف کرنا ہے وہ میں کو الجھنا تے عقیدیاں دے مسئلے پھسا والے پے گئے میں کہ چلو تم اے تے میں کو اے تا آکھ چا انہاں کو جو اے جڑ شے میرے کول ہے اے میں کو ہر شے میرے مالک پاک دی عطا کرتا ہے میں تو محتاج محض جڑ شے میں کو عطا کرتا میرے مالک نے عطا کی چلو ایو تے کیڑیاں بڑا ساچا ان کو تو میں تیری گال نہیں کری تم کو گلا دار دکھاؤ ہے میں نہیں سمجھے تو نہ یاد تو میں کو دار دکھے نہ جڑا میں ڈٹھا نہیں تے کو ڈٹھے میں نہیں سنایا